معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے ساتھ ذکی اللہ خان اشاعتی بیودوی۔ ناظرین کرام، اس وقت کی بڑی اہم خبر آپ حضرات کے سامنے شیئر کی جاتی ہے کہ علماء، ائمہ، مبلغین و دیندار طبقہ اور عام مسلمانوں سے بہت ہی عاجزانہ درخواست کی گئی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی شادی جس قدر دشوار اور گراں باں ہو گئی ہے کہ اس نے ان کو ایسا کڑوا خودکشی کا گھونٹ پینے پر مجبور کر دیا۔ لین دین کا مطالبہ، گھوڑے جوڑے کی رقم اور جہیز کی حوث ہی دراصل ان سارے بیماریوں کی جڑ ہے۔ رشتے کی بات ہوتے وقت یہ بات بالکل صاف صاف کہیں، ہم جہیز کے اندر ستلی کا توڑا بھی نہیں لیں گے، اور یہ کہنا بھی عمل کی نیت سے ہو۔ ایسا نہیں کہ صرف زبانی جمع خرچ ہو کہ جب وہ لڑکی والے دے رہے ہیں تو ہم لڑکے والے لے رہے ہیں۔ ایسا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور سے دیندار طبقے کی یہاں بھی شادیاں دیکھنے میں آئی ہے کہ وہاں بھی خوب جہیز کا لین دین ہوتا ہے۔ کثیر تعداد میں بارات، ہوٹلوں میں کھانے وغیرہ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر دیندار طبقہ وہ خود عمل نہیں کرے گا تو پھر جو لوگ دین سے دور ہیں وہ کیسا عمل کریں گے؟ جبکہ ہم لوگ بیانوں میں نکاح سنت اور سادگی کے مطابق کرنے کو کہتے ہیں، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ بعض اوقات بلکہ حالات کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ ہم سب نے گویا نکاح کو اپنا ذاتی معاملہ سمجھ لیا ہے، یعنی کہ شریعت نے اس کے لیے کوئی احکامات نہیں بتائے ہیں، وہ ہمارے مرضی پر چھوڑ دیا۔ کوئی اپنی برادری کے مطابق نکاح کرتا ہے، کوئی اپنے گاؤں کے طرز پر نکاح کرتا ہے۔ جب یہ نکاح سنت و سادگی سے ہٹا اور یہ بارات، جہیز و دیگر خرافات اس میں داخل ہو گئی تو نتیجہ یہ ہوا کہ غریب کے یہاں بچی کا پیدا ہونا گویا اس کے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ یہ شادیوں میں خرافات داخل ہو جانے کی وجہ سے آج غریبوں کی لاکھوں بچیاں گھروں کے اندر بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ جوانی کے عالم میں سسکیاں لے رہی ہیں، پھر وہ بچیاں غلط راستہ اختیار کر کے گھروں سے نکل جا رہی ہے۔ پھر ہم رونا روتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم لوگ اس پر غور نہیں کرتے، بعد میں شور مچاتے ہیں، اس کے ہم سب قصوروار ہیں۔ اس لیے یہ حقیر دیندار لوگوں سے سب سے پہلے یہ گزارش کریں گا کہ یہ لوگ اپنے نکاح میں جہیز، بارات جیسی خرافات کو ختم کریں اور سنت کے مطابق نکاح کریں، تب کہیں جا کر امت اس پر عمل کرنے والی بنے گی۔ صرف بیانوں سے کام نہیں چلے گا، ہم کو اس کے لیے اپنا عملی نمونہ پیش کرنا پڑے گا۔ کاش کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اسلام میں نکاح دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کا نام ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی خرچ طلب چیز ہے تو وہ صرف دو چیزیں ہیں: ایک مہر جو عورت کا شوہر پر واجب ہوتا ہے، دوسرا ولیمہ جو لڑکی کی رخصت کے ہونے کے بعد سنت کی ادائیگی کے طور پر کیا جاتا ہے۔ ولیمے کی دعوت بھی مرد ہی کے ذمے رکھی گئی ہے، اور لڑکی والوں پر تو ایک پیسے کا بھی خرچ نہیں رکھا گیا ہے۔ اسی طرح شریعت نے نکاح کو آسان بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جس نکاح میں جتنے کم اخراجات ہوں وہ نکاح اسی قدر بابرکت ہوگا۔ اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے آسان نکاح مہم کو شروع کیا گیا۔ یہ حقیر تمام نوجوانان اسلام سے اپیل کرتا ہے کہ اس سنت رسول کو سادگی کے مطابق ادا کرنے کی پوری کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کی ترغیب دیں۔ بالخصوص علماء و خطباء سے التماس ہے کہ بیانات وغیرہ کے ذریعے عوام الناس کو اس سنت رسول کو جہیز و بارات اور دیگر خرافات کے بغیر کرنے کی خوب ترغیب دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے نیکی کرتا ہے۔ بندہ
مفتی محمد روشن شاہ قاسمی، محتمم دارالعلوم سنوری، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ودرب و صدر دینی تعلیمی بورڈ مہاراشٹر۔